جی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں. چلیے جی، تھوڑا سا پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب صدقة الفطر تجب على حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده، لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبد أو عبيد لهما، ويتوقف لو مبيعا چلے بخيار. بس کافی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقۃ الفطر سے آج ہم شروع کرتے ہیں. صدقہ فطر بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ایک مالی عبادت ہے، اور اس کی رکنیت بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں انہی مصارف کو صدقہ فطر بھی دینا ضروری ہے. اور صدقہ فطر بہت ساری احادیث سے ثابت ہے. اس کا جو سبب ہے وہ نصاب کے ساتھ ساتھ بنیادی جو سبب ہے وہ رأسن، عموماً علماء ذکر کرتے ہیں رأسن یمونہ ویلی علیہ، کہ انسان کی ولایت میں اور انسان کے تصرف اور اختیار میں جتنے بھی رؤوس آتے ہیں ان سب کی صدقہ فطر انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے. تو ہر عاقل بالغ آدمی ہو، نصاب کا مالک ہو تو اس پر، اور اسی کے اوپر اس کے نابالغ بچے اگر وہ فقیر ہے تو ان کا بھی صدقہ فطر، اور غلاموں وغیرہ کا، یعنی جو ان کے تابع ہوتے ہیں تبع، ان سب کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. بہرحال باقی تفصیلات خود کتاب میں ہے، کوئی اضافی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم یہاں سے یہاں تک دیکھتے ہیں، ان میں صدقہ فطر کی شرائط کا ذکر ہے یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے، شرائط وجوب کا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے علی حر، ایک ایسے آدمی پر جو آزاد بھی ہو، لہذا غلام پر نہیں ہے کیونکہ غلام کی طرف سے اس کا آقا دے گا جسے آگے آ رہا ہے. مسلمین، مسلمان پر واجب ہوتا ہے، لہذا اس سے کافر نکل گیا تو کافر نہیں ہے. ذی نصاب، نصاب کا مالک ہو. صدقہ فطر کا نصاب کل آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ چار چیزیں وہی جو زکوٰۃ والی ہے: سونا چاندی، مال تجارت اور کرنسی. اور پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ٹھیک ہے، وہ نصاب کا مالک ہو، لیکن وہ جو نصاب ہے وہ فضل عن مسکنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده، وہ نصاب ان سب چیزوں سے خارج ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں حاجات میں سے آتی ہے، ضروریات میں سے شمار کی جاتی ہے. لہذا ایسا نصاب جو زائد ہو اس کی رہائش سے، مسکن سے، اس کے کپڑوں، پہننے والے کپڑوں سے، وہ اساسی ہی اس کے اس سامان، استعمال میں آنے والا سامان، کبھی کبھی اساس کی جگہ متاع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ فرسی ہی، گھوڑے سے ہٹ کر ہو تو گھوڑے کے اندر اس کا سواری کی جو بھی چیز آ گئی وہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے. سلاح ہی، اسلحہ، تو اس میں ہمارے ہاں کتابیں وغیرہ یہ چیزیں بھی آ گئی. وہ عبید ہی، اور غلاموں سے بھی خارج ہو، اس میں نوکر چاکر وغیرہ بھی آ گئے. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو چیزیں استعمال میں لاتا ہے، تو سونا چاندی کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال کی وجہ سے نصاب سے خارج ہو جاتی ہے، اس کو نصاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس کو پھر نصاب کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھے، جو بھی چیز استعمال آتی ہے. نو یہ جو شرط ہے، یہ کنڈیشن صدقۃ الفطر اور اضحیہ کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے. زکوٰۃ تو مطلب الگ ہے نا، زکوٰۃ کی شرط تو الگ ہے. اس میں سونا چاندی اگرچہ آپ کے استعمال میں ہے، آپ نے سونا چاندی کو اثاث بنا لیا، ٹھیک ہے، یا اسلحہ بنا دیا، تو بھی اس کو ہم حساب میں شمار کریں گے. ہاں، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی. لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری استعمال میں لانے کی وجہ سے صدقہ فطر سے آؤٹ ہو جائے گی اس کے نصاب سے. زکوٰۃ کے نصاب سے تو وہ آلریڈی آؤٹ ہے.
زکوٰۃ کے نصاب سے مسکن، ثیاب، اثاث، فرس، اسلحہ، عبید، اگر یہ بشرط یہ کہ یہ تجارت کے لیے نہ ہو تو یہ تو آلریڈی زکوٰۃ کے نصاب سے آؤٹ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب سونا چاندی مال تجارت اور کرنسی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں مال تجارت نہیں ہے تو یہ آلریڈی زکوٰۃ سے آؤٹ ہے. ہاں البتہ صدقہ فطر سے آؤٹ نہیں ہے. صدقہ فطر میں ضرورت سے زیادہ سامان کو بھی نصاب میں شمار کیا جاتا ہے. کل پڑھا تھا ہم نے غنا کی جو قسمیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اب دوسرا یہاں سے پوائنٹ ہے کہ کس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا. صدقہ فطر کس کی طرف سے واجب ہوگا؟ یس، مال نامی از ناٹ شرط فار صدقہ الفطر، دیٹ شرط فار جسٹ فار زکاة. اچھا جی، عن نفسی ہی، یعنی تجبو کا فائل ابھی تک نہیں آیا. یہ جو ورب استعمال ہوا ہے اس کا فائل ابھی تک نہیں آیا، وہ آگے جا کے آئے گا یہ یہاں سے. ٹھیک ہے، تو فی الحال کہتے ہیں عن نفسی ہی، یہ جو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یہ انسان اپنی طرف سے ادا کرے گا. وہ طفلی ہی الفقیر، اسی طرح فقیر جو بچہ ہوگا، اس کا بچہ نابالغ بچہ جو فقیر ہوگا اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا. فقیر کا شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ جو بچہ فقیر نہ ہو، اس کے پاس اپنا مال موجود ہو تو پھر اسی کے مال میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. حنفیہ کے ہاں، امام محمد اس کا اختلاف کرتے ہیں، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق اگر بچہ صغیر مالدار ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس کا صدقہ فطر وہ خود ادا کرے گا یا باپ ادا کرے گا، لیکن اسی کے مال سے. زکوٰۃ تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ ہے. اور صدقہ فطر جو ہے علماء اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی چاہے چھوٹا ہو بچہ ہو، اگر اس کو وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کو بھی دینا پڑے گا. وعبیدہ للخدمہ، اسی طرح جو غلام ہوتے ہیں خدمت کے لیے آپ نے رکھے ہیں، ان غلاموں کا صدقہ فطر بھی آپ کے ذمے ہے، آقا اور آنر کے ذمے لازم ہے. مدبر کی بھی، ام ولد کی بھی، یہ سارے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے پوائنٹ، کیوں یہ سارے کے سارے وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہر وہ آدمی جو رأس یمونہ یلی علیہ، تو یہ سارے فقیر، بچہ اور یہ سارے کے سارے اسی کے اندر آتے ہیں، تو اس لیے وہ واجب ہو جائے گا. البتہ لا عن زوجتی، زوجہ کی طرف سے نہیں ہے. زوج پر زوجہ کی طرف سے ادائیگی لازم نہیں ہے. اگرچہ زوجہ شوہر کی ولایت میں اور شوہر کے نان و نفقہ میں رہتی ہے، لیکن وہ مصالح نکاح کی وجہ سے ہے، وہ عام اصولوں کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا یعنی کہ اصلاً وہ نہیں ہے، بلکہ وہ مصالح نکاح کی وجہ سے ہے. لہٰذا وہ بیوی کا جو صدقہ فطر ہے وہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے. اوکے، وہ ولدی الکبیر، اسی طرح جو بڑا بیٹا ہو یعنی کہ بالغ ہو، اس کے بھی صدقہ فطر باپ پر نہیں ہے. وہ مکاتب ہی، اور اس کے مکاتب کا بھی نہیں ہے، کیونکہ مکاتب بھی من وجہ مال کا مالک بن جاتا ہے نا. تو جب من وجہ وہ مال کا مالک بن سکتا ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر اس کی طرف سے آقا نہیں ادا کرے گا، وہ خود ادا کرے گا. وہ عبد او عبید لہما، اور اسی طرح ایک غلام یا بہت سارے غلام ہو، دو یا دو سے زیادہ آدمی کے، یعنی جس غلام کے آنرز دو یا دو سے زیادہ ہو، جو غلام مشترک ہو. ٹھیک ہے، ملک، جس غلام کی ملکیت جو ہے وہ مشترک ہو، تو اس غلام کی جو ہے اس کا صدقہ فطر کسی پر نہیں ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے کچھ علماء کا، لیکن امام شافعی کے اختلاف ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں دونوں شریکوں میں سے کسی پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا اگر وہ غلام کسی ایک کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی ملکیت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ. اچھا، انہوں نے سوال کیا کہ بچہ تو مکلف نہیں ہے تو پھر اس کا صدقہ فطر واجب کیوں ہوگا؟ اصلاً اس میں صدقہ فطر جو ہے نا، بہت سارے احادیث کے اندر باقاعدہ یہ آیا ہے کہ مثلا ایک حدیث ہے اس میں باقاعدہ کلیئرلی ہے کہ ادو عن کل حر او عبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من شعیر. دارقطنی کی روایت ہے، اس میں صغیرن کا لفظ موجود ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے سبب پڑھا تھا نا کہ صدقہ فطر کا سبب کیا ہے، وہ بلوغت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ہے رأس یمونہ یلی علیہ.
تو یہاں پر وجوب ادا تو حر مسلم پر ہے جو ذی نصاب ہے، حر مسلم اور ذی نصاب، لیکن کس کی طرف سے ادا کرے گا؟ تو وہ فقیر بھی ہے، یعنی سوری وہ بچہ بھی ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا. اوکے، تو یہ ہے پوائنٹ. وَيَتَوَقَّفُ لَوْ مَبِيعًا بِخِيَارٍ، اگر کسی نے غلام خریدا ہے خیار کے ساتھ، خیار الویت وغیرہ یا خیار شرط کے ساتھ، تو اس کا صدقہ فطر موقوف رہے گا. فار ایگزامپل، ایک آدمی نے عید سے پہلے غلام خریدا، لیکن اس نے اپنے لیے اختیار رکھا ہے اور ابھی تک کنفرم نہیں کیا، تو اس غلام کا صدقہ فطر بھی اسی طرح ڈیپینڈ رہے گا. کیسے؟ کہ اگر اس آدمی نے عید کے بعد کنفرم کر دیا، غلام خرید لیا، تو یہی نیو اونر جو نیا مالک ہے یہ ادا کرے گا. اور اگر اس نے نہیں خریدا نیا غلام، اس نئے مالک نے نہیں خریدا بلکہ اس نے واپس کر دیا خیار کی وجہ سے غلام کو، تو وہ جو اولڈ اونر ہے پرانا وہ ادا کرے گا پھر. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام مبی ہو، خیار کی شکل میں ہو، تو اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ موقوف رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں مقدار کا، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے. تو تجیبو کا جو فائل ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے، اگرچہ یہ تجیبو فی مؤنث ہے اور نصف جو ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء نے یہاں اس کی مختلف وجوہات بیان کی. کسی نے کہا کہ یہ خبر ہے مبتدا کی، اور مبتدا محذوف ہے، وہ ہیا ہے، بدل ہے. کسی نے کہا الصدقۃ یہاں محذوف ہے، تجب الصدقۃ وہی نصف صاع، اس طرح کر کے، لیکن بہرحال اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. تو مقدار کیا ہے صدقہ فطر کا، کوانٹٹی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ہے نصف ساع من بر او دقیقت، دقیقی او سویقی او زبیب او صاع تمر او شعیر. کہ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ نصف ساع گندم کا یا آٹے کا یا ستو کا یا کشمش کا، ان تین چیزوں کا نصف ساع ہو، یا کھجور اور جو کا پورا ایک سا ہو. کھجور اور کھجور اور جو کا پورا ایک سا ہو. اب یہاں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے زبیب کو آٹے کے ساتھ ملایا ہے، بر کے ساتھ زبیب کو، اور کہا ہے کہ زبیب کے اندر بھی نصف سا ہے. لیکن یہ امام صاحب کا اوپینین ہے. امام صاحبین کا اوپینین یہ ہے کہ الزبیب کالشعیر، انہوں نے زبیب کو شعیر کے ساتھ ملایا ہے، لہٰذا زبیب کے اندر بھی پورا کا پورا کمپلیٹ سا ضروری ہے. اور حنفیہ کے ہاں فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے کہ الزبیب کالشعیر، کہ جو کشمش ہے، کشمش اس میں بھی پورا کا پورا ایک سا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سا یا جو نصف سا ہے، سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، نہیں سوری، سا تقریباً نصف سا 2.25 کلو کا. نصف سا علماء نے جو مقدار اس کی لگائی، انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ سا سمانیت ارتال، ایک پورا سا جو ہے وہ 8 رتل کا ہوتا ہے. یہ مختلف اوزان ہے جو قدیم زمانے میں رائج تھے، سا تا، رتل تا، استار ہے، اسی طرح مختلف وہ ہے جسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا فرسخ ہے، اور بھی بہت ساری اصطلاحات ہے. اور اس کے لیے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ملتا ہے اوزان شرعیہ، وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں ان تمام چیزوں کی وضاحت موجود ہے. بہرحال لیکن نصف سا جو ہے وہ 2.25 کلو ہے، ٹھیک ہے، 1.775 یا اتنا، 2.25 کلو، ٹھیک ہے. تو 2.25 کلو ہو تو اس طرح یہ تقریباً 3.5 کلو کا ایک سا بنتا ہے، تقریباً 3.5 کلو کا ایک سا بن جائے گا. 3.5 کلو، 3.5 kg کمپلیٹ سا. اوکے ہو گیا. بہرحال کب واجب ہوگا، یہاں سے ٹائم بتا رہے ہیں، صبح یوم الفطر، عید الفطر کی صبح، یہ وجوب ادا کا وقت ہے. لہٰذا جو آدمی اس سے پہلے مر جائے گا یا جو اس کے بعد پیدا ہوگا اس کا نہیں ہے، لہٰذا یہ وجوب ادا کا ٹائم ہے. لہٰذا اب یہ اس پر ہے، متفرع ہو رہا ہے صبح یوم الفطر، اس پر آگے متفرع یہ 2-3 مسائل ہیں. فمن مات قبلہ، ایک آدمی اگر عید الفطر سے پہلے مر گیا،
او اسلم او ولد بعدہ، یا اسلام لایا یا پیدا ہوا عید الفطر کے بعد، تو لا تجب، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا حنفیہ کے ہاں۔ یہ صبح عید الفطر میں امام شافعی کا اختلاف بھی ہے، وہ غروب شمس کا اعتبار کرتے ہیں۔ بہرحال وصح لو قدم او اخرا، البتہ ٹھیک ہے کہ عید الفطر کی صبح کو یہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اس کو وقت سے پہلے ادا کر لیا یا ڈیلے کر دیا، مطلب یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا رمضان کے دوران یا رمضان سے پہلے، تو بھی ادا ہو جائے گا، او اخرا یا ڈیلے کر دیا، تاخیر سے ادا کر دیا، تو بھی ادا ہو جائے گا عید کے دن یا عید کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہاں علماء عموماً وہ پوائنٹ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو عبادات معقول المعنی ہے، اگر وقت گزر جائے تو وہ عبادات ساقط نہیں ہوتی، جیسے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ اگر آپ جب بھی ادا کرو گے وہ زکوٰۃ ہی ہے، کیوں؟ وہ معقول المعنی ہے۔ اس طرح صدقہ فطر وہ معقول المعنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کبھی بھی یعنی کہ ساقط نہیں ہوتی، وہ برقرار رہتی ہے ذمے میں، تو ٹائم کے گزرنے سے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی عبادت ایسی ہے جو غیر معقول المعنی ہے، جس کی حکمت اور جس کی مکمل حقیقت کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہ ہو، جیسے کہ قربانی ہے مثلا، قربانی تو خون بہانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مکمل حکمت اور حقیقت اور مقاصد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تقریباً، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ وقت کے گزرنے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پھر صدقہ دینا پڑتا ہے، پھر بعد میں قربانی نہیں ہوتی کہ آپ بعد میں قربانی کریں ٹائم کے گزرنے کے بعد۔ تو بہرحال یہ تو صدقہ فطر کے بارے میں تھا۔ اب آتے ہیں ہم کتاب الصوم پر۔ کتاب الصوم کے حوالے سے کچھ دو تین باتیں تو پہلے ذہن میں رکھ لیں، اور جو قواعد اور ضوابط ہے، چونکہ زیادہ قواعد اور ضوابط کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ جو آگے باب آ رہا ہے نا کہ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، باب ما یفطر الصوم وما لا یفطرہ، اور اسی طرح عوارض، چونکہ یہ مباحث بہت اہم ہے، خاص طور پر روزے کے توڑنے نہ توڑنے کے بارے میں جو مسائل ہے، تو اس لیے اس پہ یہاں ہم وہ قواعد اور ضوابط اس باب کو شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے، بہت اہم قواعد اور ضوابط ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ یہاں فی الحال دو تین تمہیدی باتیں اور یہ جو ابتدائی والا حصہ ہے یہ پڑھیں گے، فی الحال ابتدائی دو تین باتیں اور بنیادی پوائنٹ۔ نفس وجوب صدقہ فطر کے لیے، نفس وجوب تو وہی ہے نا، الحر العاقل البالغ الحر المسلم ذی نصاب، اوکے، یہ کنڈیشنز جہاں پر بھی ہو نفس وجوب ہو گیا، اوکے، اور وجوب ادا صبح یوم الفطر، نو ٹائم، نفس وجوب کے لیے ٹائم شرط نہیں ہے، اگر نفس وجوب کے لیے ٹائم شرط ہوتا تو پھر تو عید الفطر کے صبح سے پہلے لا يجوز التقدیم، then the تقدیم should not be جائز if the time is sabab of the نفس وجوب. Here the time is the وجوب، شرط is وجوب ادا not نفس الوجوب. Okay, so نصاب and these things are sabab for نفس وجوب. اوکے، سو کتاب الصوم کے بارے میں دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ صوم کا لغوی معنی آپ کو معلوم ہے، مطلقاً امساک کے لیے بولا جاتا ہے، مطلقاً الامساک، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی تعریف خود یہاں پر مصنف نے لکھی ہے، وہ کیا ہے؟ ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب بنیت من اہلہ، تین چیزوں کو چھوڑنا، عقل، شرب اور جماع، اوکے جی، کب سے کب تک؟ صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، اوکے، اور نیت بھی ہو، مطلب روزے کی نیت بھی ہو، اوکے، اور وہ نیت بھی اہلیت رکھنے والے شخص کی طرف سے ہو۔ اہلیت رکھنے والا شخص کون ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل آگے آ جائے گی، تو بہرحال یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اچھا، دو تین کوشچن اور ذہن میں رکھ لیں، ایک کہ صوم کے نفس وجوب کے اسباب، شرائط نفس الوجوب، سو شرائط نفس الوجوب جو ہے وہ 4 ہے، یا آپ سمجھے 3 ہے، 3: مسلمان، بالغ اینڈ عقل، اسلام، عقل اینڈ بلوغ، یہ 3 شرائط ہے نفس وجوب صوم کی شرائط، نفس وجوب صوم کی شرائط 3 ہے، اسلام، عقل اینڈ بلوغ، اوکے۔ دوسرا پوائنٹ، بلکہ تیسرا پوائنٹ، وہ ہے وجوب ادا کی شرائط، وہ بھی 3 ہے،
वजूबी अदा की शराइत वो भी 3 है। नंबर 1 मुकीम होना, इकामा, क्योंकि आपको पता है मुसाफिर पर नहीं है ना, मुसाफिर पर वजूबी अदा नहीं है, तो वो अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, तो मुकीम होना। नंबर 3 तंदुरुस्त होना, सेहतमंद, सॉरी नंबर दो सेहतमंद होना, मरज ना हो, क्योंकि अगर मरज हो तो आपको पता है वजूबी अदा नहीं है उस पर, वो बाद में कजा कर सकता है। और नंबर 3 ताहिर होना, पाक, यानी हैज और निफास में ना हो। पाक का मतलब मुतलकन पाक नहीं है, सॉरी सॉरी, पाक नहीं होना चाहिए यहाँ मतलब ये है हैज और निफास से पाक होना। लिहाजा जुनाबत के अंदर हो सकता है, जुनाबत के अंदर कोई रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन हैज और निफास में नहीं। तो ये 3 कंडीशंस है वजूबी अदा की, ये 3 कंडीशन है वजूबी अदा की। अच्छा जी, एक और पॉइंट है सिहती अदा की शराइत। सिहती अदा वो भी 3 है, वो भी 3, तो 3 3 एंड 3 कंप्लीट 9 हो जाएगी। ठीक है, नफ्सी वजूब की 3, वजूबी अदा की 3, सिहत अदा की 3। सिहत अदा की पहली शर्त है नीयत, इसी का तज़किरा यहाँ हुआ ना, बिनीयतिन, क्योंकि आपको पता है नीयत के बगैर सेहत की वो होगी नहीं, रोज़ा नहीं होगा। नंबर 2 जिसका भी जिक्र अभी पीछे हुआ था, वो क्या है, हैज और निफास से पाक होना, औरत का हैज और निफास से पाक होना, वो वजूबी अदा की भी शर्त है और सिहत अदा की भी। और तीसरी शर्त है सिहत अदा की शराइत में से, वो है मवानि'i सौम से इख्तिराज, जिसका जिक्र यहां हुआ, अकल, शुर्ब, जिमा, दीज थिंग्स, तो इनसे एहतराज। ठीक है, सो नंबर 1 इज नीयत, नंबर 2 इज हैज और निफास से पाक होना, और नंबर 3 इज रोजे की जो चीजें हैं उनसे, ये जो मवाने हैं इनसे बचना। तो इन तीनों का जिक्र तारीफ में हुआ, जो सेहत अदा की 3 शराइत है ना, उनमें एक नीयत ये आ गई, अकल और शुर्ब ये आ गया, और मिन अहली ही से उसी की तरफ इशारा कर दिया कि हैज और निफास वाली औरत तो अहल नहीं है ना। बहरहाल ये पॉइंट भी आ गया समझ में। रोजे की अकसाम, टाइप्स ऑफ सोम। ठीक है, रोजे की अकसाम बुनियादी तौर पर बड़ी किताबों में आप देखेंगे तफसीर के साथ, अगरचे यहाँ मुकम्मल डिटेल नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बड़ी किताबों में आप देखेंगे कि रोजे की 6 किस्में बयान की गई है। नंबर 1 फर्ज रोजा, फर्ज रोजा जैसे रमजान, रमजान मुबारक। नंबर 2 वाजिब रोजा, सौमुल वाजिब। असौमुल वाजिब कौन कौन सा है, नजर का रोजा, सौमुन नजर, और इसी तरह अगर नफल रोजा स्टार्ट किया था और बीच में जानबूझ के तोड़ दिया या टूट गया तो उसकी कजा, तो भी वाजिब है ना, वाजिब हो जाता है। नफल स्टार्ट करने के बाद इदा शरा फिल नफल लाजिमहू, कायदा है बहरहाल। और फिर नजर की 2 किस्में भी ज़हन में रख ले, नजर मुअय्यन और नजर गैर मुअय्यन। नजर मुअय्यन जिसी किसी खास मुतय्यन दिन का नजर, और नजर गैर मुअय्यन कि बस मुतलकन कहा मैं एक रोजा रखूंगा, किसी मुतय्यन दिन में नहीं। तो नजर मुअय्यन और नजर मुतलक इसको जहन में रखिएगा। नजर मुअय्यन उसी दिन में रोजा रखना जरूरी होता है, और नजर मुतलक में जब भी रखा तो रख ले। बहरहाल ये है रोजे की दूसरी किस्म, वाजिब। तीसरी किस्म है मसनून रोजा। मसनून रोजा है यौम आशूरा, यानी 10 मुहर्रम को रोजा रखना, साथ साथ में 9 या 11 का भी रोजा रखना। ठीक है, नंबर 4 है मुस्तहब रोजा। मुस्तहब रोजे बहुत सारे हैं, हदीस में भी इनका तज़किरा आता है, और उसमें आपने देखा होगा मसलन हर महीने 3 रोजे रखना, अय्यामी 20 के रोजे रखना, हाँ, या हर हफ्ते में पीर और जुमरात को रोजे रखना, हाँ, हाजियों के अलावा बाकी लोगों के लिए जो 9 जिलहज्जा है अरफा का रोजा रखना, ये सारे मुस्तहबात में आते हैं। नंबर 5 है मकरू रोजा। मकरू रोजा है जैसे जस्ट 10 मुहर्रम को रोजा रखना, विदाउट 9 और 9 और 11, यानी 9 और 11 को छोड़ के सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा, उसको मैंने मकरू लिखा है मुशाबहत की वजह से। सौम विसाल को ममनू लिखा है कि भाई मुसलसल इंसान रोजे रखता है, बीच में अफ्तारी नहीं करता। ठीक है, विदाउट अफ्तारी मुसलसल आप रोजे रखते हैं। ठीक,
Sunnah is also mustahab, but sunnah has a high daraja. If you know, okay, masnoon, mustahab. Every masnoon is mustahab also, but every mustahab is not masnoon. Okay, just better. اور اسی وجہ سے علماء نے اپنے اصولوں کے مطابق اس کو لکھا ہے. بہرحال اور آخر میں ہے حرام روزہ نمبر 6 قسم پہ جو ممنوع روزہ ہے. وہ 3 قسم کے ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزے رکھنا. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزہ ممنوع، اور اس کو علماء نے باقاعدہ حرام کے ورڈ کے ساتھ لکھا ہے. بہرحال تو ضرور دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. پھر آگے ڈیٹیل آئے گی، اس کو بعد میں دیکھیں گے. اس ڈیٹیل کو دیکھیے. یس مکروہ تحریم، لیکن مکروہ تحریم اینڈ not like permissible, non-permissible is the same تقریباً. اوکے، مکروہ تحریم اینڈ ممنوع ناجائز ایک ہی ہے تقریباً. حرام کا ورڈ استعمال نہیں کرتے عموماً اس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے روزے کی تعریف ہے کہ ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب. اس کا تو تقریباً ذکر ہو گیا نا. من اہلہ، ٹھیک ہے، بنیت من اہلہ، کہ یہ کھانا پینا اور جماع کو چھوڑ دینا صبح سے لے کر صبح شمس، طلوع شمس سے طلوع شمس سے نہیں، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، اور روزے کی نیت بھی ہو، اور روزے کی اہلیت رکھنے والے شخص کی طرف سے نیت ہو. اس کی اہلیت رکھنے والے شخص کی طرف سے کے اندر حیض اور نفاس والی جو چیزیں ہیں وہ خارج ہو جائے گی. اوکے، اب آگے آ جائیے. یہاں سے نیت کے لحاظ سے، نیت اور کے لحاظ سے 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں روزوں کی. ٹھیک ہے، کوشچن ہے کہ روزے کی نیت کس ٹائم کرنی چاہیے؟ کیا صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یا نماز فجر اور اذان فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ ایک. اور نمبر 2، تعیین کی بھی شرط ہے یا نہیں؟ تو ایک انسان صبح صادق سے پہلے پہلے فجر یعنی اذان فجر سے پہلے جو نیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تبییت. تبییت مینز رات سے نیت کرنا. رات سے کا مطلب یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے. اور تعیین دوسری ہے تعیین. تو کچھ روزے ایسے ہیں جن میں نہ تعیین ضروری ہے اور نہ تبییت ضروری ہے، جن میں نہ تعیین ضروری ہے اور نہ تبییت ضروری ہے. لہٰذا اگر آپ مطلق نیت سے بھی روزے رکھیں گے تو بھی جائز ہے، تعیین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ تبییت کر لے، یہ تو تبییت بھی ضروری نہیں ہے، مطلب کہ صبح اگر اذان کے بعد بھی روزے کی نیت کر لی جائے تو بھی ٹھیک ہے. مثلا نصف النہار شری تک. نصف النہار شری کیا ہے؟ نصف النہار شری پہلے سمجھے آپ، پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں. نصف النہار شری کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا ٹائم ہوتا ہے ان کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو جو پہلا حصہ ہوگا وہ نصف النہار شری کہلائے گا. فار ایگزامپل اذان فجر یا صبح صادق ہوتی ہے صبح 5 بجے، اور مغرب کی اذان ہوتی ہے بھی 5 بجے. تو یہ بیچ میں جتنا ٹائم ہے ان سب کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لے تو لہٰذا وہ اس کا نصف النہار شری ہوگا. اس سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں. تو یہ پہلے قسم کے روزے ہیں جن میں تبییت بھی شرط نہیں ہے اور تعیین بھی شرط نہیں ہے، دونوں چیزیں شرط نہیں ہے. ہاں یس دس از دا زحوۃ الکبریٰ. یس اٹس کالڈ زحوۃ الکبریٰ. بالکل. تو اس پہلی قسم کے روزے یہ ہے. صح صوم رمضان، رمضان کے روزے صحیح ہے اور یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. نذر معین کا روزہ بھی صحیح ہے. ایک صوم رمضان، نمبر 2 نذر معین جو کہ واجب ہے، اینڈ نمبر 3 نفل. یہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ ان کے لیے نو تبییت اینڈ نو تعیین، کوئی شرط نہیں ہے. لہٰذا یہ روزے سارے صحیح ہے. بنیت من اللیل، رات سے نیت کر لے تو بھی ٹھیک ہے. الی ما قبل نصف النہار، نصف النہار شری سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی، نذر معین میں بھی اور نفل میں بھی. کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ نصف النہار شری تک. اوکے، اور لہذا تبییت شرط نہیں ہے. اینڈ وہ بھی مطلق نیہ، مطلق نیت سے بھی ٹھیک ہے. رمضان، نظر، نفل،
بلکہ رمضان کا جو روزہ ہے اور نظر معین کا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ نیت النفل سے بھی جائز ہے. ابھی نیت النفل یعنی صوم رمضان اور نظر معین وہ نفل کی نیت سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آلریڈی متعین ہو چکے ہیں. تو جو آپ کی نیت ہوگی نفل کی، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. اس کو اسی رمضان اور نظر معین کی طرف پھیریں گے، کیونکہ یصرف الی ما هو اقوا. لہذا یہ تین قسم کے روزے ایسے ہیں کہ ان میں نہ تبییت شرط ہے اور نہ تعیین شرط ہے، کوئی بھی چیز شرط نہیں ہے. اوکے جی. ان کے علاوہ جتنے روزے ہوں گے ان میں تعیین بھی شرط ہے اور تبییت بھی شرط ہے. وما بقیہ، اور جتنے روزے باقی بچ جائے کون کون سے؟ مثلا رمضان کے قضا روزے ہیں، نذر مطلق کے روزے ہیں، کفارے مختلف کفارات کے روزے ہیں. تو اسی طرح ان سب کے اندر کیا ہے؟ لم یجز الا بنیت معینہ و مبیتہ. سی both of these conditions should be there. سو کہ جائز نہیں ہے مگر کون سی نیت کے ساتھ؟ نیت معینہ کے ساتھ، کہ وہ نیت جو اس کو متعین کرے کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان کی قضا ہے، نظر مطلق روزہ رکھ رہا ہوں یا کفارے کا. تو تعیین بھی شرط اور مبیتہ بھی شرط. نیت مبیتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیفور صبح صادق آپ نیت کریں گے، نصف النہار شری تک گنجائش نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا اس میں رمضان کے سوری نیت کے لحاظ سے. اب یہاں سے جو پوائنٹ بتا رہا ہے وہ ہے ما یثبت به رمضان، کہ رمضان جو ہے وہ کس قسم کی وہ کب ثابت ہوتا ہے یا سٹارٹ کب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ رمضان کا آغاز دو چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک رؤیا، اینڈ نمبر ٹو شعبان کے 30 روزے مکمل ہو جائے تو رمضان سٹارٹ ہو جائے گا. وَيَثْبُتُ رمضان برؤیت ہلال، نمبر ون کہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اور نمبر ٹو او بعد شعبان 30، یا شعبان جو ہے اس کی گنتی 30 پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ہے نا فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. تو ان دونوں سچویشن میں رمضان کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا رمضان کا آغاز. اب جو پوائنٹ آ رہا ہے اس کا تعلق ہے چاند کے ساتھ، چاند کی رؤیت کے ساتھ. اس کا اعتبار کس کے ساتھ ہے؟ چاند کی رؤیت کے ساتھ. تو انہوں نے دو صورتوں میں اس کو بہرحال وہ آگے آ رہا ہے. سوری اس سے پہلے یہ پوائنٹ ہے وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إِلَّا تَطَوُّعًا. یوم الشک میں روزہ نہ رکھے مگر صرف نفل روزہ. یوم الشک میں روزہ نہ رکھے لیکن صرف نفل روزہ. یوم الشک کون سا دن ہوتا ہے؟ یوم الشک ہوتا ہے کہ جب شعبان کا 30واں دن ہو، لاسٹ ڈے آف شعبان ہو، اور یہ معلوم نہ ہو کہ کل رمضان ہے یا نہیں. رمضان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ کل رمضان سٹارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. کسی نے دیکھا ہے چاند، نظر نہیں دیکھا، شک ہے. تو وہ جو 30 ڈے ہے شعبان کا، اس کو بولتے ہیں یوم الشک. اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں تقریباً علماء نے 5-6 صورتیں لکھی ہے اور ہر صورت کا الگ الگ حکم لکھا ہے. مثلا ایک صورت یہ لکھی ہے کہ ایک انسان رمضان 30 شعبان کو یوم الشک کو روزہ رکھتا ہے اور قطعی نیت کرتا ہے کہ میں یہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں. تو علماء نے لکھا یہ مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ رمضان کا چاند ابھی نظر نہیں آیا اور آپ پہلے سے رمضان کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ حرام، مکروہ تحریمی ہے، ممنوع ہے، ناجائز. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان یوم الشک کے دن کسی اور واجب آخر کی نیت کرتا ہے، مثلا نظر کی یا کسی اور صوم قضا کی. اس کو بھی علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، مکروہ تنزیہی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ تطوع کی نیت کرے، جس کو یہاں انہوں نے اجازت دی ہے، تطوعا نفلی روزہ. تو اگرچہ یہ جائز ہے لیکن بعض علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے، بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اور کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک مفتی خود رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، عوام کو نہ بتائے تاکہ یہ بات زیادہ مطلب فتنے کا باعث نہ بنے. نمبر 4 کہ تردد فی اصل النیہ. تردد فی اصل النیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھئی اگر کل رمضان ہوا تو میرا رمضان کا روزہ، اگر رمضان نہیں ہوا تو میرا روزہ نہیں. تردد فی اصل النیہ.
تو اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. مکروہ کیا؟ اس صورت میں روزہ ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ نیت معتبر ہی نہیں ہے، لغو ہے یہ نیت. نمبر 5، تردد فی وصف النیہ. تردد فی وصف النیہ کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے اگر کل رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو وہ جو واجب آخر ہے قضا ہے اس کا روزہ. تو تردد بین امرین، اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور تردد فی رمضان و تطوع، اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کل اگر رمضان ہے تو رمضان، اور اگر رمضان نہیں ہے تو تطوع، یہ بھی مکروہ ہے. تو آپ یوں سمجھے، خلاصہ یہ ہے کہ تردد فی اصل النیہ یا تردد فی اصل النیہ از لغو، اور تردد فی وصف النیہ مکروہ، اور اگر رمضان کا روزہ بھی ممنوع، اور واجب آخر کا بھی مکروہ، اور صرف تطوع اس کی گنجائش دی جاتی ہے، بعض علماء گنجائش دیتے ہیں. اب ہم آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند کی رؤیت کیسی ہوگی. رمضان کی رؤیت، چاند کی رؤیت کیسی ہوگی. بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ من رآ ہلال رمضان او الفطر ورد قوله صام. ایک شخص نے رمضان یا عید الفطر کا چاند دیکھ لیا، لیکن اس کے قول کو ریجیکٹ کر دیا گیا، قاضی نے اس کے قول کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. صام، تو وہ خود روزہ رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ دیکھا ہے نا، تو اس نے چاند دیکھا ہے، تو اس کے حق میں تو روزہ ہے، تو اس لیے وہ روزہ رکھے. فَإِنْ أَفْتَرَ، اگر اس نے روزہ توڑ دیا، افطار کر دیا، قضا فقط، تو صرف قضا کرے گا. although he saw the moon، اگرچہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا تھا اور پھر روزہ توڑا ہے، کفارہ ہونا چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قاضی نے جب اس کے قول کو ریجیکٹ کر دیا تو ایسی صورت میں شبہ پیدا ہو گیا. اور جس طرح حدود شبہات سے ختم ہو جاتے ہیں، تو الکفارۃ تندرئ بالشبہات بھی ہے، وہ قاعدہ بھی ہے. تو کفارہ بھی یہاں ساقط ہو جائے گا، کیونکہ قاضی نے جب اس کے قول کو ریجیکٹ کر دیا تو ایسی صورتحال میں اس کا یعنی شبہ ایک قسم کا پیدا ہو گیا. تو جب شبہ پیدا ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اس کا قول کو یعنی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. اب یہ جو آخری بات ہے یہ اس بارے میں ہے کہ رؤیت ہلال رمضان کی کیسی ہوگی اور اس کے وہ کیا ہے. تو ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں، دو سچویشن ہو سکتی ہے. ایک علت، یعنی سچویشن آف علہ. سچویشن آف علہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان صاف نہیں ہے، آسمان پر جس طرف چاند نظر آتا ہے اس طرف بادل، غبار، دھواں وغیرہ ہے. اور دوسری سچویشن ہے بغیر العلہ، وداؤٹ علہ. وداؤٹ علہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان کا جو مطلع ہے وہ بالکل صاف ہے، بالکل کلیئر، صاف ستھرا. اس کو یہاں سے ذکر کریں گے، اس کو یہاں سے ذکر کریں گے. تو دو سچویشن ہو گئی. ٹھیک ہے. مطلع اگر صاف نہیں ہے تو علہ، اور مطلع صاف ہے تو آگے. اب پہلی سچویشن کہ بھئی آسمان پر غبار ہے یا بادل ہے اور چاند صحیح نظر نہیں آ رہا، تو ایسی سچویشن کے اندر رمضان کے سٹارٹنگ کے لیے جسٹ ون شہادت بھی کافی ہے، ون مین عادل. اگر دو نصاب کی جو عدد ہے وہ شرط نہیں ہے، نصاب کی عدد شرط نہیں ہے، 2 یا 3 افراد یا جمع غفیر کچھ بھی شرط نہیں ہے. واحد عدل، ایک آدمی کی بات کافی ہے. کیوں؟ قاعدہ ہے نا کہ یقبل قول الواحد فی الدیانات. تو رمضان کی سٹارٹنگ دیانات ہے نا، تو جب رمضان کا سٹارٹنگ دیانات ہے تو یقبل خبر واحد خبر العدل دیانات، لہذا جسٹ ون قول، جسٹ ون شہادہ از انف، ایک کافی ہے رمضان کے آغاز کے لیے. اور اگر اسی سچویشن میں رمضان کے ختم ہونے کے بارے میں یہ حالت ہو، مثلا 29 رمضان ہے، 29ویں رمضان کا دن ہے، اور مطلع صاف نہیں ہے اور بادل ہے، اب کل عید ہے یا نہیں، عید کے بارے میں. تو عید کے بارے میں اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ تو عید کے بارے میں اس سچویشن کے اندر ہے نصاب شہادت ضروری ہے. نصاب شہادت کیا ہے؟ ضروری ہے. کم از کم 2 آدمی یا ایک مرد اور 2 عورتیں، ایک مرد اور 2 عورتیں. وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کا سٹارٹنگ یعنی کہ افطاری، اس میں ایک قسم کی منفعت العباد ہے، بندوں کی منفعت ہے، اور جہاں پر بھی منفعت العباد ہو وہاں پر عدالت، حریت، عدد، لفظ شہادت، وہ تمام شرائط ضروری ہوتی ہے، وہ یہاں پر بھی ہوگی. عدالت بھی، حریت بھی،
غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی. عدد بھی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں, اور لفظ شہادت بھی, وہ جو 3-4 شرائط ہیں نا, وہ تمام شرائط یہاں پر ضروری ہوگی. آگے سمجھ میں؟ اچھا, اب دوسری سچویشن کی طرف آئیے جو وہ اللہ سے, تاکہ مطلب بالکل صاف ہے, کلیئر. اگر تو مطلب بالکل صاف اور کلیئر ہے تو ایسی صورتحال میں دونوں کے لیے, رمضان کے سٹارٹنگ کے لیے بھی اور رمضان کے ختم ہونے کے لیے اور عید کے سٹارٹنگ کے لیے بھی جمع غفیر شرط ہے, جمع عظیم. اور what is جمع عظیم؟ تو جمع عظیم کے بارے میں علماء کے تقریباً 3 اقوال ہے, 2-3 اقوال موجود ہے, مختلف اقوال ہے. مثلا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل محلہ, اکثر اہل محلہ گواہی دے دے. امام ابو یوسف کا دوسرا قول ہے کہ 50 آدمی ہو, 50. ٹھیک ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہر علاقے سے کچھ لوگ گواہی دے. بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ بس قاضی کو اطمینان ہو جائے کہ اتنی زیادہ لوگ بتا رہے ہیں, جھوٹ نہیں بتاتے ہوں گے, لہٰذا ایسی صورتحال میں قبول ہے اس کی, یعنی کہ ان کو جمع عظیم قرار دیا جا سکتا ہے. آگے سمجھ میں یہ تو بہرحال اب اس کو دیکھ لیجئے. کہتے ہیں وَقُبِلَ بِعِلَّةٍ خَبْرُ عَدْلٍ, علت کی صورت میں, یعنی جب مطلع صاف نہ ہو تو ایسی صورت میں قبول کیا جائے گا ایک عادل آدمی کی بات, وَلَوْ قِنًّا, اگرچہ وہ غلامی کیوں نہ ہو, او انسا, یا ایک اکیلی عورت ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ کچھ بھی شرط نہیں ہے اس صورتحال میں. لرمضان, یہ تب ہے جب رمضان کو سٹارٹ ہو رہا ہو. وحرین او حر وحرتین للفطر, اور 2 آزاد آدمی, مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں افطاری کے لیے, مطلب عید کے سٹارٹنگ کے لیے. بتایا تھا آپ کو ابھی کہ اس میں منفعت العباد ہے. وَإِلَّا, اور اگر تو علت نہیں ہے, مطلب بالکل صاف اور کلیئر ہے, فجمع عظیم لہما, لہما مینس لرمضان وللفطر, تو دونوں کے لیے جمع عظیم کی شرط ہے. والاضحیٰ کالفطر, اور عید الاضحیٰ کی چاند کا بھی وہی حکم ہے جو ابھی ہم نے پیچھے عید الفطر کا پڑھا. ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ لا عبرت لاختلاف المطالع, مطالع کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مطالع کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے دنیا کے ایک کونے میں چاند دیکھا تو اس چاند کا اعتبار دنیا کے دوسرے کونے کے اندر بھی کیا جائے گا, اور یہ سمجھا جائے گا کہ رؤیت ہو گئی لہٰذا رمضان سٹارٹ کرو, رؤیت ہو گئی لہٰذا عید سٹارٹ کرو. یہ ہے اس کا مطلب, لا عبرت لاختلاف المطالع. سمجھ آ گیا؟ تو اختلافی مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا مطلع جہاں چاند ہوتا ہے, ہوریزن, وہ مختلف ہوتا ہے. تو کیا اس مختلف مطلع کا اعتبار ہوگا کہ ہر علاقے کا الگ الگ چاند کا اعتبار کیا جائے؟ تو حنفیہ کہتے ہیں نو, لا عبرت, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کسی ایک جگہ بھی چاند دیکھا تو دوسری جگہ کے لوگ اس کا اعتبار کریں گے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھے, اس بارے میں حنفیہ کے 3 اوپینین ہیں. ایک قول جو ظاہر روایہ ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ لا عبرت لاختلاف المطالع, کسی بھی جگہ مطالعے کا اختلاف کا اعتبار نہیں ہے. اگر ایک انسان نے دنیا کے ایک کونے میں چاند دیکھا تو دنیا کے دوسرے کونے میں اس کی رؤیت کا اعتبار کیا جائے گا. ایک. نمبر 2, دوسرا قول یہ کہ نو, لا یلزم, یعنی کہ یعتبر, اختلافی مطالعے کا اعتبار ہے. دوسرا قول یہ ہے اختلافی مطالعے کا اعتبار ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جگہ اگر کسی نے چاند دیکھا تو دوسرے والوں لوگوں پر وہ عید یا وہ رمضان لازم نہیں ہوگا, ان کا الگ چاند کا اعتبار ہوگا. یہ دوسرا قول ہے. ٹھیک ہے. دوسرے قول کو بھی بعض علماء نے ترجیح دی ہے, اشبہ قرار دیا ہے. اور تیسرا قول جو سب سے زیادہ راجح ہے اور آج کل جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بلدین کے درمیان اگر تفاوت کم ہے, قلیل ہے, تو پھر تو اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے. ایک جگہ چاند دیکھا تو دوسری جگہ کا بھی اعتبار ہے, قریب قریب کے سٹیز کے لیے. لیکن اگر بہت دور دور کے سٹیز ہے, بہت دور دور کے علاقے ہیں, تو وہاں پھر اختلاف مطالعے کا اعتبار ہوگا, ایک جگہ کا چاند دوسری جگہ کے لیے معتبر نہیں ہوگا. اب یہ جو قریب قریب اور دور دور ہے, یہ جو تفاوت کثیر ہے, تفاوت قلیل ہے, اس کا اعتبار کیسے ہوگا, کس کے ذریعے ہوگا؟ تو ہمارے ہاں اب علماء ولایت کی وجہ سے اور پاور اور اختیار کی وجہ سے ہر کنٹری کو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے کہ ایک کنٹری کے اندر جتنے سٹیز ہیں وہ سارے کے سارے تفاوتی قلیل ہے, اور ہر کنٹری دوسرے کنٹری سے اختلافی ولایت اور اختلافی پاور کی وجہ سے وہ شمار کیا جائے گا. لہٰذا ایک کنٹری کا چاند دوسری کنٹری کے لیے معتبر نہیں ہے.
جب تک کہ سلطان اور بادشاہ فیصلہ نہ کر لے، کیونکہ ولایت ان کا ہے، اختیار ان کے پاس ہے، تو اس لیے ایک ولایت کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں وہ اسی وہاں اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، ورنہ اس پر تو اختلافات ہیں اور بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں اس پہ، اس میں بھی مزید نہیں جاتے ہم۔ یہاں سے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ضوابط بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے سر میں درد ہے انتہائی، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔